تعلق پروونس سے نہیں ہے، بلکہ 18ویں ترمیم نے صرف یہ کہا ہے کہ جو گیس کسی پروونس سے نکلتی ہے، جو ویل ہیڈ جس پروونس میں ہے، سب سے پہلے وہ اس پروونس کی نیڈز پوری کرے گا اور بعد میں وہ ہوگا. یہ پروونشل اٹانومی کا ایک حصہ ہے. یہ بحث نہیں ہو رہی کہیں بھی کہ گیس اور بجلی جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کی جورسڈکشن میں آتا ہے. ناٹ ایٹ آل. یہاں پہ آپ کو سجیشن بھی دیا کہ پارلیمنٹیرینز کو ایگزیکٹو پاور دینے کی، اگر آپ پاور میں ہے تو ایسا کچھ سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں پارلیمنٹیرین کو ساری اگر آفیشیل ایگزیکٹو پاور، تو ان کے پاس کیا پاور نہیں ہے کہ یہ سجیسٹ کر سکے، ڈسکس کر سکے، یہ حکومت کو جھنجھوڑ سکے. کوئی قرارداد جس طرح کے دیکھیں نا، قرارداد جب مطلب کی قرارداد ہوتی ہے، نہیں قرارداد جب مطلب کی ہوتی ہے کہ فلاں پہ آرٹیکل 6 لگانا تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو یہ قرارداد لے کے قیمتیں کنٹرول کریں، دیکھیں قیمتیں کنٹرول کریں، مہنگائی کو کنٹرول کریں. لوگوں کے لیے یہ جو کارخانے بند ہو رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، یہ جب لوگ مزدور کہاں جائیں گے؟ اب آپ کا سب سے بڑا شہر فیصل آباد ہے، دوسرے شہر ہے، وہاں پہ یہ جو جتنی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے یا چھوٹی کاٹیج انڈسٹری ہے وہ بند ہو رہی ہے. کیوں بند ہو رہی؟ اس لیے کہ ان کو گیس نہیں دے رہے، لوڈ شیڈنگ ہے. جب مزدور اس وقت اپنا ان کو روزی نہیں ملے گی، جب وہ ان کو دہاڑی نہیں ملے گی، وہ کہاں سے گزارا کریں گے؟ تو مقصد آپ نے یہ مسائل ہے، یہ مسائل ہے، اس پہ کام کریں. یہ مسائل ہے، ہڑتال کریں، عوام کے ساتھ عوام کو لیڈ کریں، حکومت کے خلاف. آپ نے جو کہا ہے نا جی، آپ یہ تو نہیں کہ انڈور نان ایشوز میں بھی حکومت سے مذاکرات کریں کہ کیا کیا چیزیں ہمیں دینی، کیا چیزیں آپ آپ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ سینٹ بھی، کیونکہ یہ قرارداد تو سینٹ میں آئی تھی آرٹیکل 6 این آر او پہ سپریم کورٹ نے کہا تھا بیٹھ کے ڈسکس کرو، انہوں نے کیا ڈسکس اس پہ. یہ جو آپ کی بات ہے آرٹیکل 6 کی وائلیشن والی، یہ تو سینٹ میں قرارداد آئی تھی، تو سینٹ بھی نان ایشوز کے اندر پھنس گئی ہے. یہ جو کام کی بات ہے وہ کرتے کام کی بات نہیں کر رہے تھے، نان ایشوز کی. سینیٹر ہے نا، کیا عوام نے کہا کہ دیکھیں عوام کا مطالبہ ہے کہ آرٹیکل 6 لے کے آئیں. عوام کا مطالبہ ہے ہمیں روٹی کپڑا یہ چیزیں دیں، ہمیں گیس دیں، ہمیں بجلی دیں، ہمیں نوکریاں دیں. میں آپ عرض کروں، آرٹیکل 6 واقعتاً عوام کا مطالبہ ہے. آرٹیکل 6 اب تک لگا نہیں، لاگو نہیں. عوام کس نے کہا؟ پارٹی کے دو ملک دو ٹکڑے ہوا ہے، یہاں لوگ کرپشن بڑھی ہے، اس لیے جس نے آئین توڑا ہے اس پر آرٹیکل 6 لاگو. نمبر 1. دوسری بات، انہوں نے کہا این آر او تو پارلیمنٹ میں آنے ہی نہیں دیا گیا نا. وہ تو کوشش کر رہی تھی پیپلز پارٹی کی حکومت یا پیپلز پارٹی کے اس کو پروٹیکشن آئین دی جائے، وہ نہیں آ سکا. ہم نے مخالفت کی، پھر اس وقت ایم کیو ایم نے بھی مخالفت کی. رہ گئی بات ہارون اختر صاحب کی کہ پارلیمنٹیرینز کو ایگزیکٹو پاور، یہ تو ایک بات کے لیے انہوں نے کہا ہے، ادروائز یہ مطلب نہیں ہے. لیکن آپ نے ایک بات کی تھی سیٹ صاحب، آپ نے کہا تھا کہ ہر جو اس پر بل آتا ہے یا پھر کوئی بھی رجسٹریشن، اس کا ایک آبجیکٹو ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک آبجیکٹو اچیو کرنا ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں جی کہ جو آرٹیکل 6 کے اوپر جو قرارداد ہے، جو وہ بھی جو ہے وہ آرٹیکل 6 کی بات کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں پارلیمنٹ نے کام نہیں کیا. پارلیمنٹ یہ پارلیمنٹ ہے، کام نہیں کیا، یہ بات نہیں ہے. پارلیمنٹ نے یہ بل پاس کیا ہے کہ عورتوں کو ہراس کوئی نہیں کر سکتا. پارلیمنٹ نے یہ بل پاس کیا ہے کہ عورتوں کے منہ پہ کوئی ایسڈ نہیں پھینک سکتا. پارلیمنٹ نے یہ کیا ہے کہ عورتوں کو زبردستی شادی کوئی نہیں کر سکتا. پارلیمنٹ میں یہ ہے کہ عورتوں کو ان کا جو حق ہے انہیریٹنس وہ دینا ضروری ہے. جو نہیں دے گا اس کو 7 سال سے 14 سال قید ہوگی اور فائن ہوگا. اس پارلیمنٹ نے ایک نیشنل کمیشن آن وومن نکالی ہے جو وومن کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے گی. بہت بل اس طرح کے آتے ہیں. اور جہاں تک آپ کا بات ہے آرٹیکل 6 کا، وہ یونانیمس بالکل نہیں تھا. اس میں پی ایم ایل کیو کی جو سگنیچر یا ریکمنڈیشن نہیں تھی. جو اقدام مشرف صاحب نے کیے انکانسٹیٹیوشنل، میں اس کا بالکل ساتھ نہیں ہوں، مگر میں پی ایم ایل کیو کی سیٹ پہ آیا ہوا ہوں اور میں منافق نہیں ہوں، لہٰذا اس قرارداد پہ میں کبھی بھی سائن نہیں کروں گا کیونکہ میں ان کی سیٹ پہ آیا ہوا ہوں. جو انہوں نے غلط کام کیے وہ کیے غلط، وہ میں کہتا ہوں. لیکن جی میں آپ کی طرف آتا ہوں، یہ جو آپ نے بات کی اس سے تو لگتا ہے کہ یو آر پراؤڈ ٹو بی اے ممبر آف دس پارلیمنٹ. آپ تو پراؤڈ ہے اس کے اوپر. آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے ممبر آف اے پارلیمنٹ آف پاکستان اینڈ آنرڈ ٹو بی ان دیٹ پارلیمنٹ جس نے اس طرح کے بلز پاس کیے اور جس نے 18ویں ترمیم پاس کی ہے. لیکن ربر اسٹیمپ بھی تو پھر اس کو کہا جاتا ہے. کون سی ربر اسٹیمپ ہے؟ کون سی ربر اسٹیمپ ہے؟ لیکن اگر ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ وہ گورنمنٹ کا قصور ہے. پارلیمنٹ اگر ربر اسٹیمپ ہم نے ریزولوشن پاس کی، ہم نے ریزولوشن پاس کی، گورنمنٹ نے اس کو افیکٹو نہیں کیا، وہ گورنمنٹ میں الزام جاتا ہے، پارلیمنٹ میں الزام نہیں جاتا. ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ کیوں؟ گورنمنٹ نے بنایا ہے نا. اچھا، اب اگلی گورنمنٹ آئے گی تو وہ نہیں بنائے. ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، ہوتا کیا کہ پارٹی کا جو ڈیسیژن ہوتا ہے وہ پارلیمانی گروپ میٹنگ کرتا ہے اور کہہ دیتا ہے یہ قرارداد آ رہی ہے، یہ قانون سازی آ رہی ہے، اس پہ سب نے ووٹ دے دینا. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ ممبران اٹھے کھڑے اپنی انڈیویجول رائے دیں، اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں عوام کا جنرلی فائدہ کیا ہے. یہ نہ دیکھیں کہ پارٹی کے ہیڈ نے یہ کہہ دیا. کافی بات یہ ہے کہ یہاں
ابھی ڈاکٹر امجد صاحب نے کہا ہے قیمتیں کنٹرول کرے، میں عرض کروں گا کہ اور مہنگائی ختم کرے. یہ قیمتیں کنٹرول کرنا اور مہنگائی کا یہ جو وہ ڈکٹیٹوریل سسٹم تھا نا، وہ کبھی چلا نہیں ہے. یہ قیمتیں کم اسی وقت ہوں گی جب آپ کے یہاں پیداوار بڑھے گی، جب آپ کے ہاں انرجی موجود ہوگی تو پیداوار بڑھے گی، ایکسپورٹس بڑھے گی، جابز جو ہیں وہ ملیں گے. اسی صورت میں جو ہے وہ باقی لوگوں کو روزگار بھی ملیں گے، مہنگائی بھی کم ہوگی. تو یہ جو لوگ اکانومی کو نہیں سمجھتے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید روس کی طرح سے اوپر جناب علی چیزوں کی قیمتیں فکس کر دینے سے معاملہ طے ہو جائے گا، روس چلا گیا پھر اکانومی. اس طرح سے نہیں ہوتی. آپ کو اچھی اقتصادی پالیسیاں بنا کر ان کو نافذ کرنا پڑے گا، انویسٹمنٹ کے لیے ماحول بنانا پڑے گا. جب یہاں انویسٹمنٹ ہونی شروع ہوگی تو یہ میں بریک پہ جاؤں پہلے صدیق فاروق صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا بریک کے بعد. لیکن یہ جو ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ کی بات کرتا ہوں، ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ میں بریک کے بعد ہی آتا ہوں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، اس کے اوپر ان کا رسپانس ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ پہ اور پھر آپ کا جس پر رسپانس لینا ہے اور سیٹر صاحب سے بات ہوگی. ایک چھوٹا سا بریک ہے، نیوز 1 دیکھتے رہے گا. ویلکم بیک ٹو معذب کے ساتھ. بریک سے پہلے ہم یہاں پہ گفتگو کر رہے تھے پارلیمنٹ کے رول کے اوپر، 20ویں آئینی ترمیم کے اوپر ہم نے گفتگو کری ہے. اس وقت کس حد تک جو ہے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی کارکردگی کس حد تک صحیح رہی ہے، عوام کے مسائل پر کتنی اس وقت جو ہے ان کی ترجیح یا پھر اس طرف کتنا جھکاؤ ہے، کتنا غور اس طرف کیا گیا ہے اور کتنا جو ہے نان ایشوز کے اوپر گئے، اس کے اوپر بھی ہم نے گفتگو کری ہے. سینیٹر صاحب نے ایک بات کی تھی ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ کی، جب میں نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا یہ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے. دیکھیں ربر اسٹیمپ کا مس یوز بھی ہوتا ہے. اب اس پارلیمنٹ کو بھی دیکھیں تو انہوں نے بہت کام کیا ہے یہاں پارلیمنٹ نے، لیکن جب پارلیمنٹ کی قراردادوں پر حکومت عمل نہیں کرتی تو پھر کہا جاتا ہے جی ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ ہے. جب پارلیمنٹ کی تنقید کی پرواہ نہ کرے تو وہ الزام پارلیمنٹ پر آ جاتا ہے. ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ اس وقت تھی جب پرویز مشرف صاحب نے اپنے دور میں کے ٹی این کو انٹرویو دیتے ہوئے کے ٹی این نے کہا کہ آپ اس پارلیمنٹ کو توڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں. انہوں نے کہا میں کیوں توڑوں، جو میں کہتا ہوں یہ کر دیتے ہیں. تو اس وقت ایک بات تھی کہ ایک ڈکٹیٹر دو چار آدمیوں کے ذریعے جو بات کہلوانا چاہتا ہے پارلیمنٹ اس پر مور لگا دیتی ہے. دیٹ از ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ. ادروائز موجودہ پارلیمنٹ میں تو واک آؤٹس بھی ہو رہے ہیں، موجودہ پارلیمنٹ تنقید بھی ہو رہی ہے، ترامیم پاس بھی ہو رہی ہیں ڈسکشنز کے بعد. تو اس لیے یہ ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ کو حکومت جو ہے ایگزیکٹو کے رویے کی وجہ سے کہ وہ پارلیمنٹ کے فیصلوں یا ایڈوائس یا تنقید کو اسی طرح سے نہیں لیتی جس طرح لینا چاہیے، اس لیے یہ ایک پھبتی کس دی جاتی ہے، یہ ایک الزام لگا دیا جاتا ہے، ایک لفظ کا استعمال ہے، ایک مطلب ہے لوگ اپنے جذبات میں یہ بات کر رہے ہیں. ادروائز پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور 8.5 سال کی ڈکٹیٹرشپ کے بعد ایک پارلیمنٹ آئی ہے اور بدقسمتی سے یہ موجودہ جو جمہوری حکومت ہے وہ اس کے مطابق عمل نہیں کر رہی. یہ آپ کی ڈیفینیشن جو آئی اس وقت ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ کی، آپ نے موازنہ بھی کیا پچھلے دور کا اس دور سے. ڈاکٹر صاحب ایگری کرتے ہیں اس ڈیفینیشن سے آپ اور اس اوپینین کو بائے کرتے ہیں؟ دیکھیں ربر اسٹیمپ کی کیا بات ہے، وہ ایک انٹرویو کا حوالہ دے رہے ہیں. بات آپ کمپیریزن کریں کہ اس دور میں کون سے ایسے فیصلے ہوئے ہیں کہ جو ربر اسٹیمپ کی طرح ہوئے ہیں. اب بھی میں آپ کو بتاؤں جو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اب بھی جب کوئی بھی فیصلہ آنے لگتا ہے، جیسے 18ویں ترمیم میں بھی بہت ساری باتیں تھی جو بعد میں امینڈمنٹ کی گئی، پارٹی کا ہیڈ جو کہتا ہے پوری کے پوری پارٹی کے ممبران پابند کر دیے گئے ہیں کہ انہوں نے یس کرنا ہے، اس لیے کہ پارٹی کے ہیڈ کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ اتنا بااختیار بنا دیا کہ اگر اس پارٹی کا وزیر اعظم بھی اس کی بات نہیں مانتا تو اس کے خلاف بھی وہ کارروائی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انتخابات بھی نہیں ہوں گے. تو اس سے پارٹی کے صدر کو بہت زیادہ اختیار ہے. وہ جو چاہتے ہیں بات یہ ہے کہ وہ فائدہ کیا ہے جب اب پارٹی کا صدر ہر چیز کر سکتا ہے تو پھر وہ ابھی ہوا نا. ابھی خوشی صاحب نے جو آج بات کری نا پارلیمنٹ کے بارے میں، انہوں نے کہا جی کہ یہ دونوں پارٹیز اپنے اپنے قائدین سے مشاورت کے بعد جو ہے اس کو پھر فائنل جو اس کا ہوگا یا پھر 2 یا 3 دن کے اندر کمپلیٹ ہوگا پروسیس. قائدین کا دیکھیں قائدین سے لے کے وہ پارٹی کے اندر آئے ہیں اور قائدین سے انہوں نے ڈیفینیٹلی پوچھنا ہے. میں بات کر ان کی بات کہتے ہیں. دیکھیں ایک بات اور بھی کر دوں تاکہ اکٹھا جواب دے. یہ بات اگر آپ قائدین سے پوچھنا ہے اپنے تو اچھی بات ہے، لیکن بات آ کے یہ اکٹھا جواب دے. دیکھیے یہاں جمالی صاحب کی وزارت عظمیٰ کو ختم کیا گیا تو چودھری شجاعت حسین صاحب نے پریس کانفرنس کی جی میں وزیر اعظم ہوں. ساتھ ہی دوسری پریس کانفرنس کرنی پڑی کہ نہیں آپ اتنے دن کے لیے آپ کے پاس شوکت عزیز آ رہا ہے.
تو اس میں پارلیمنٹیرینز کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں تھا. پرویز مشرف صاحب نے ایک کو بنایا, دوسرے کو بنایا, تیسرے کو بنایا. قائدین کے رول پہ جو آپ کہہ رہے ہیں ڈیموکریٹک ہے, کیا ہے قائدین کا رول؟ اچھی بات ہے, قائدین کا رول ہونا چاہیے, لیکن ممبران کا بھی رول ہونا چاہیے. اگر دو بندے صرف قائد سے ہی پوچھتے ہیں تو اپنے ممبران کی پارٹی کی میٹنگ کر کے ان سے بھی پوچھیں کہ آپ لوگوں کی کیا تجاویز ہے, تو ان کا بھی رول ہونا چاہیے. اب وہ پرانے سال کی بات کر رہے ہیں مایوس, ابھی انہوں نے بات کی ہے ہارون صاحب نے, انہوں نے کہا کہ ہم نے عورتوں کے بارے میں یہ چیزیں کی, تو عورتوں کے حقوق کا جو سب سے اہم ترین بل ہے وہ اسی دور میں آیا تھا. ٹھیک ہے, اصل بل اسی دور میں آیا تھا. چیزیں ہیں نا, اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس دور میں سب سے زیادہ قانون سازی کی گئی. اگر آپ لسٹ اٹھا کے دیکھیں تو جو میکسیمم سوائے یہ جو 18ویں تنظیم بہت اچھا ان کا کارنامہ ہے, لیکن اس سے ہٹ کے جو باقی بہت سارے معاملات میں قانون سازی اس دور میں کی گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بات کی تھی انہوں نے پیداوار کی کہ پیداوار ہوگی تو مہنگائی کنٹرول ہوگی. بہت اچھی بات ہے, پیداوار ہوگی, لیکن اس پیداوار کو انشور کس نے کرنا ہے؟ پیداوار تو تب ہوتی جب اگر آپ فورن انویسٹمنٹ لے کے آئیں, وہ واپس جا رہی ہے. دوسری بات ہے کہ ان کو یوٹیلیٹیز دیں, بجلی گیس دیں تاکہ وہ کارخانے چلیں. تیسری بات یہ کہ وہ بزنس فرینڈلی پالیسیز بنائیں, کنٹینیوٹی ہو, تو وہ تاکہ وہ لوگ اس میں انکریج ہوں. اب ہماری ٹیکسٹائل والے پیسہ لے کے بنگلہ دیش جا کے فیکٹریاں لگا رہے ہیں, ادھر گیس لوڈ شیڈنگ بند ہے. تو جب یہ تینوں چیزیں اس وقت افیکٹڈ ہیں تو آپ مجھے بتائیں پیداوار کہاں سے؟ بہت ساری باتیں جمع ہو گئی, بہت سارے پوائنٹ جمع ہو گئے. تو آپ کی جو پہلی بات ہے جی اس وقت کہ جس طرح جب میں نے پوچھا ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ پہ, آپ کہتے ہیں ربر اسٹیمپ پہ پارلیمنٹ, کیا کہتے ہیں اس پارلیمنٹ؟ نہیں, میں یہ نہیں کہتا ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی ممبران کی رائے کو اہمیت دینی چاہیے اور ممبران کو اتنی لبرٹی ہو کہ وہ اپنی بات بھی نہیں ہے. اس وقت نہیں ہے. یہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پارٹی ہیڈز نے اتنا اپنا کنٹرول لے لیا ہے کہ ممبران ان کے خلاف بول ہی نہیں سکتے. یہ میں پارٹی ہے ڈیسیژن لیتے ہیں پارلیمنٹ سے دکھانے کا جمہوریت. یہ کہتے ہیں نا ڈکٹیٹر, وہ پچھلی حکومت میں کہتے ہیں ڈکٹیٹر تھا, پھر وہ انہوں نے کہا شجاعت نے صبح ایک فیصلہ کیا, شام کو ایک کیا. وہ تو ان کا پہلے سے بیٹھ کے ایک ڈیسیژن ہوا کہ جمالی صاحب ریزائن, وہ اس کی نہیں, میں ایک بات کروں کہ یہ ریزائن دے رہے ہیں, تو اس کے بعد چونکہ جو نیا پرائم منسٹر ہے وہ ایم این اے نہیں تھا, تو اس کو ایم این اے بنانے کے لیے بیچ میں یہ بات نہ کہ صبح اور فیصلہ ہوا, شام کو اور فیصلہ ہوا. پارلیمنٹ سینیٹ سے مجھے بتائیں آپ, کیونکہ آپ کے پارٹی ہیڈ زیادہ انوالوڈ ہوتے ہیں, زیادہ افیکٹو ہے, کیا ہو رہا ہے؟ کانٹراڈکٹری نہیں ہونا چاہیے. ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنی پارٹی میں جمہوریت بہت اچھی ہونی چاہیے, اور دوسری طرف ہم جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں ایک وردی والے پریزیڈنٹ کی چیزیں. وی کی ناٹ ڈو آل دیٹ. دیر از نو ڈاؤٹ کہ ایک وردی والے پریزیڈنٹ اور ایک بغیر وردی والے پریزیڈنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. دیر از نو ڈاؤٹ, میں نے دونوں پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوں, کہ ایک ایسی پارلیمنٹ جو وردی والے پریزیڈنٹ کے نیچے ہے اور ایک ایسی پارلیمنٹ جو وردی والے پریزیڈنٹ کے بغیر نیچے ہے. زمین اور آسمان کا فرق ہے, مگر اس پارلیمنٹ نے بھی اچھے کام کیے ہیں. بٹ جو اوپر جب وردی بیٹھی ہوتی ہے تو وہ آپ کا ورڈ جو ہوتا ہے ربر اسٹیمپ کے زیادہ کلوز ہوتی ہے. یہ جو ہے اس سے بہت بہتر ہے, اور اگر اس طرح کی پارلیمنٹ چلتی رہیں تو یہ ساری جو ویکنیسز ہیں یہ دور ہوتی جائیں گی. اینڈ دیٹ از وائی ڈیموکریسی از این ایوولوشنری پروسیس, ناٹ اے ریوولوشنری پروسیس. سیاسی قائدین کی بات کر رہے ہیں. ہماری جمہوریت ڈیفائنڈ ہے بائی پولیٹیکل پارٹیز. تو اگر پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی اور ان کے نیچے ان کے ووٹ بینک کی وجہ سے لوگ پارلیمنٹ میں پہنچیں گے, تو انہوں نے ان کو لوگوں کو لیڈ کرنا ہے, اور وہ ایز اے لیڈر ایکٹ کریں گے. وہ اگر ایز اے لیڈر ایکٹ کریں گے تو ٹھیک ہے, کچھ پارٹیز جو ہے ان میں ڈکٹیٹوریل پالیسیز ہیں, اور وہ آئین کی آرٹیکل 70 نکالا گیا تھا, بٹ اس میں شور بڑا مچا ہے. آئی ایم شیور کہ کسی اسٹیج میں وہ واپس آ جائے گی, اور پارٹیز میں الیکشنز ہوں گی, اور یہ آواز جو ہے یہ میڈیا کے تھرو اور پارلیمنٹریز کے تھرو یہ نکل رہی ہے, اور پارٹیز کے اندر بھی جمہوریت آئے گی. آئی تھنک یہ جو ہم اور آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ جو میڈیا کی آزادی ہے, ٹھیک ہے وہ پچھلے دور سے آئی ہے, بٹ اس آزادی کو زیادہ کلٹیویٹ کیا گیا اس جمہوری دور میں. اس کی وجہ سے جو یہ ساری ویکنیسز ہیں جمہوریت کی, یہ سامنے آئیں گی, اور یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوں گی. کچھ ہو رہی ہیں, کچھ ٹھیک ہوں گی. سسٹم کو چلنے دیں, سسٹم کی کنٹینیوٹی کو نہ خراب کریں. یہ سسٹم 63 سال کے بعد ہم نے کہا ہے کہ بھائی پاکستان میں اچھا یا برا ہے, باقیوں سے سب سے اچھا سسٹم ہے, اس کو چلنے دیں. اس کے اندر ہی اندر اس کو سیلف کریکٹ کریں, بیٹھے ترامیم لے کے آئیں, مگر اس کو ڈسٹروائے نہ کریں. صحیح. اور یہ اسی حیرت ہو رہی ہے. اور صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, سیدھی صاحب سے ایک چھوٹا سوال پوچھوں. ان کی بات کا ایک چھوٹا سا جواب ہے, اگر اجازت میں بالکل آپ سے جواب لوں گا, ایک ساتھ جواب. لیکن یہاں پہ جو بات ہے, یہ کہہ رہے ہیں سسٹم کو کنٹینیو کرنا چاہیے, پریویل کرنا چاہیے. یہ جو آپ کی ترمیم میں آپ کا پروپوزل ہے, اور اگر یہ ترمیم پاس ہوتی ہے, آپ دونوں کے متفقہ لائے عمل کے بعد آتی ہے, منظور ہوتی ہے قومی اسمبلی سے, متفقہ طور پر سب پارٹی سپورٹ کرتی ہیں, تو یہ ملک کی جمہوریت کے لیے ایک بہت بڑا ہیلتھی سسٹم ہوگا. بہت بڑا. یہ ایک سٹیپ
اسٹیپ اور آگے ہوگا، بلکہ اسٹرائڈ بہت بڑا قدم ہوگا کہ پھر انتخابات کی جو اپنا حیثیت ہے کہ یہ شفاف انتخابات تھے، شاید ہی کوئی انگلی اٹھا سکے ان اقدامات کے بعد کہ الیکشن کمیشن بھی خود مختار اور پاورفل ہو اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی کنسنسس کی ہو. اس کے بعد پھر انشاءاللہ انتخابات پر انگلیاں نہیں اٹھیں گی اور اس سے اس جمہوری اور آئینی نظام کے تسلسل کو مزید تقویت جمہوریت کی طرف ایک بہت بڑا قدم ان کی نظر میں ہوگا. آپ ایگری کرتے ہیں اس پوائنٹ سے؟ جواب ان کی بھی آپ کو دینا ہے. یہ تو اچھی بات ہے، مطلب obviously جمہوریت کی طرف ہے اور اس کو تو سب کو انکریج کرنا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں. تو دوسری میں ان کی ایک بات میں بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو وردی والا صدر ہے مطلب اس سے یہ صدر اور یہ دور وہ بڑا اچھا ہے. نا زمین آسمان کا فرق ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. وہی باوردی، وہ جو باوردی جو صدر تھا اس نے بھی اپنے 8.5 سال چلائے ہیں اور یہ بھی چلا رہے ہیں. ابھی ساری دنیا کرپشن کے گیت گا رہی ہے. کیا اس دور میں بھی کرپشن ہوئی تھی؟ ابھی 4 سال نہیں، میں بات ویسے کر رہا ہوں کہ وہ اس کا یہ بہتری کی بات میں کر رہا ہوں نا کہ وہ کیا اس دور میں وہ 8.5 سال میں کتنی. ڈاکٹر صاحب پھر ہر چیف آف آرمی اسٹاف کو پریزیڈنٹ ہم نہیں کہتے، ہم نہیں ہم بھی نہیں کہتے نہیں ہونا چاہیے. ڈیوٹی یہ ہے کہ اگر کسی نے غلط کام کیا ہے نا تو اس کو غلط کیا اور جو صحیح کیا اس دور میں اچھے کام ہوئے، ہم سب اگری کرتے ہیں. کچھ اچھے اکانومی اچھی ہوئی اگری کرتے ہیں، بٹ جو انکانسٹیٹیوشنل اسٹیپس نہیں ہیں وہ غلط ہیں. آپ میں بھی ہمت ہونی چاہیے، ہم میں بھی ہمت ہونی چاہیے. جو ہمارے لیڈر بھی غلط کام کر رہے ہیں وہ غلط ہوا ہے، وہ چیزیں غلط آئی ہیں. جو چیز ہوئی ہے اس کا آپ تو اس کا حصہ رہے، بالکل رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے آپ بعض چیزوں پہ حالانکہ میں تو حکومت میں تھا ہی نہیں، بٹ بعض چیزوں پہ شرمندہ بھی ہوتی ہے. میں نے کہا ہے آپ کو کہ میں منافقت نہیں دکھا سکتا، میں آرٹیکل 6 کے اوپر ریزولوشن میں سائن نہیں کروں گا. اس وقت کر سکتا ہوں اگر میں پی ایم ایل کیو کا سینیٹر نہ رہا. ٹھیک ہے، میں کیونکہ میں وائنڈ اپ کی طرف بڑھ رہا ہوں شو کو، تو آپ تینوں کا پوائنٹ آف ویو یہاں پر یہ ہے کہ جو 20ویں آئینی ترمیم ہے اس پر اگر یہ پاس ہوتی ہے متفقہ طور پر تو یہ جمہوریت کے لیے فائدہ مند ہے اور عوام کے لیے بھی فائدہ مند ہے. ہم کہہ سکتے ہیں یہ سب کے لیے فائدہ مند ہے. لیکن میں پھر اس میں صرف اپنی وہ رائے دوبارہ انڈورس کروں گا کہ جو دونوں مخالف کر رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹ سے باہر، میں 250 کی نہیں بات کر رہا، جو 2 یا 4 جو اہم ترین بات ہو رہی ہے ان کو ضرور اعتماد میں لیں. ان کو لیں گے تو وہ آن بورڈ ہوں گے اور کل کو نہ وہ مخالفت کریں گے اور اس انتخابات میں بھی حصہ لیں گے اور آگے چل کے اہم جماعتیں. اس پہ کافی بحث ہوئی، انہوں نے کہا پریکٹیکلی امپاسبل ہے کہ ہم سب کے پاس جائیں اور سب سے کون سی 4 ہوگی، کون سلیکٹ کرے گا؟ ہم کانسٹیٹیوشن بتا دیں کون سلیکٹ کریں ان کو، کون سے فارمولے کے تحت سلیکٹ کریں، کرائٹیریا کیا ہوگا؟ بات یہ کہ یہ سب کو ہی پتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ قانون بنائیں گے، آپ ایک امینڈمنٹ بنائیں گے. بات یہ کہ آپ کا معاہدہ کے لیے نہیں، بات یہ میری بات سنیں نہیں، میں کہتا ہوں اگر آپ کا معاہدہ ان میں سے کسی جماعت سے ہو جائے تو وہ بڑی ہو جائیں گی. کیونکہ آپ کا معاہدہ ادھر ہو رہا ہے تو اس لیے پھر صرف یہی ایک جماعت نظر آتی ہے. صاحب ڈیموکریسی کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی بہتر ہے یہ ترمیم اگر پاس ہوتی ہے، دونوں لحاظ سے بہتر ہے. آپ کی ترمیم جی بالکل بہتر ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی مسائل سے ہم اپنی توجہ ہٹا دیں. ٹھیک ہے، آپ تینوں محترم آزاد کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا، اپنے پارٹیز کے موقف سے، اپنے موقف سے ہمیں آگاہ کیا. ہمیں ای میل آپ کا روز ناظرین موصول ہوتا ہے، آپ کا فیڈ بیک میں ملتا ہے، فیس بک پر بھی، ٹویٹر پر بھی اور ای میل کے تھرو بھی. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار آج پھر رہے گا اور سوال آج ہم نے جو پوچھا ہم امید کرتے ہیں اس پہ ہم نے جو بھی اپنے پینلسٹ سے ان سے تسلی بخش جواب آپ کو جو ہے پہنچایا ہے. کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے معذرت کے ساتھ میں. دیکھتے رہیے گا نیوز 1.